کسی وقت کا ذکر ہے جب زمینوں میں ہل چلانے کو بیلوں کی جوڑی استعمال ہوتی، چراغوں سے اجالا ہوتا اور پانی کنویں سے نکالا جاتا۔ اسی زمانے میں گل پور نامی ایک گاؤں آباد تھا۔ اسی گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، بزرگ رشید خان اور سیدھے دل کا مجید خان۔ دونوں کو والد نے ایک ہی مکان، کچھ زمین اور ایک چھوٹی سی فرنیچر کی دکان وراثت میں ملی تھی۔ رشید خان جو بڑا بھائی تھا، تیز دماغ، مال کے معاملے میں چلاک تھا۔ اس نے گاؤں کے بازار میں اپنی دکان کو بڑا کیا، کچھ زمینداروں سے تعلق بڑھایا اور آہستہ آہستہ مالدار بنتا گیا۔ مجید خان مگر سادہ دل، نیک سیرت اور صابر انسان تھا۔ وہ مسجد کے پاس بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم پڑھایا کرتا، تھوڑا سا جو ملتا اس پر شکر کرتا اور رات کو چراغ تلے بیٹھ کر بیٹی نور کو دعائیں دیتا۔ گاؤں والے مجید کو عزت دیتے لیکن رشید اسے اکثر تانے دیتا۔ چھوٹے، تم بس کتابیں پڑھتے رہو، میں نے تو سونے کی چوکھٹ تک پہنچ جانا ہے۔ مجید خان دل میں کہتا، یا رب میرے بھائی کو ہدایت دے، رزق میں برکت دے، لیکن دل کو بھی نرم کر دے۔ رشید کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی، سب نوابوں کی طرح پلتے۔ دوسری طرف مجید کی ایک ہی بیٹی نور مٹی کے گھر میں پیوند لگے کپڑوں میں صبر و شکر سے جیتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایمان کی چمک اور دل میں ادب کا چراغ روشن تھا۔ وقت دھیرے دھیرے بیت رہا تھا اور گاؤں کی فضاؤں میں وہ سوال بھی پکتا رہا جس کا جواب آنے والا تھا، کیا دولت سے ہی عزت ملتی ہے یا کردار سے؟ چند برس اور بیت گئے۔ گاؤں میں رابعہ کی فصل خوب ہوئی تھی۔ رشید خان نے اپنی حویلی نما مکان اونچی اینٹوں سے بنوائی، دروازے پر پیتل کی تختی لگوائی اور ہر آنے جانے والے کو اپنے زمیندار بننے کا قصہ سناتا۔ صبح کے وقت وہ قمیصہ کے دامن سے دانت پونچھتا ہوا بازار آتا اور کی آواز میں کہتا، مجید ابھی بھی مسجد کے بچوں میں بیٹھے ہو؟ دنیا کماؤ، سونا دیکھو، نور کو بیانے کے لیے جہیز ہوگا۔ مجید خان ہمیشہ سر جھکا کر کہتا، بھائی جان، عزت کا جہیز بس حلال روزی، حیا اور دعا ہے، باقی اللہ مالک ہے۔ رشید خان ہنستا اور کہتا، بس فقیر کی باتیں، میں نور کا رشتہ بھی اپنے بیٹے سے دے دوں تو تم لوگ چاند کو پتھر مارو گے۔ اسی دن شام کے وقت مجید خان کے گھر نور خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کی ماں جو کچھ سال پہلے وفات پا چکی تھی، اس کے بعد نور ہی باپ کا سہارا تھی۔ وہ کم عمر ہوتے ہوئے بھی سلیقہ مند، باحیا اور دانا لڑکی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو ایک سادہ کپڑوں میں ملبوس جوان شخص کھڑا تھا۔ چہرے پر تھکن اور عاجزی تھی، ہاتھ میں چمڑے کا تھیلا اور پیٹھ پر مٹی کا زرہ۔ السلام علیکم، میں شہر سے آیا ہوں، مولوی مجید خان سے ملنے آیا ہوں، میرا نام یوسف ہے۔ مجید خان نے جوان کو بٹھایا، پانی پلایا اور آنے کا سبب پوچھا۔ یوسف نے کہا، میں استاد ہوں، شہر کے مدرسے میں پڑھتا ہوں، آپ کے علم و تقوی کے چرچے سنے تھے، ملاقات کا شوق لے آیا ہوں۔ وہ باتیں کرتے رہے، اخلاق، دین اور علم کی روشنی سے محفل روشن ہو گئی، اور جب یوسف جانے لگا تو اس نے آہستہ سے کہا، اگر آپ مناسب جانیں تو میں نور بی بی کا رشتہ چاہتا ہوں۔ میں مالدار نہیں، مگر ایمان اور حلال کمائی پر یقین رکھتا ہوں۔ مجید خان کا دل ہلکے سے کانپا، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر کہنے لگا، بیٹا، فیصلے جلد بازی میں نہیں ہوں گے، میں استخارہ کروں گا، اللہ کی رضا دیکھوں گا۔ یہ خبر جب رشید خان کو پہنچی، وہ غصے سے کانپ اٹھا۔ ایک شہر کا فقیر میرے بھائی کی بیٹی کو بیائے گا؟ نہیں، یہ رشتہ میں توڑ کر رکھ دوں گا۔ رشید کے غرور کی آگ جلنے لگی اور وہ اب ایک ایسا قدم اٹھانے والا تھا جس سے اس کی دنیا بدلنے والی تھی۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور حویلی کے صحن میں رشید تنا بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے دل میں آگ بھڑک رہی تھی۔ ایک معمولی استاد میرے خاندان میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اٹھا اور سیدھا مٹی کی بنی ہوئی پرانی کوٹھڑی میں گیا جہاں اس نے برسوں پہلے اپنا خزانہ اور کاغذات چھپا رکھے تھے۔ وہ ایک کالی تھیلی نکالتا ہے جس میں کچھ اشرفیاں اور چاندی کے سکے بند تھے۔ صبح ہونے سے پہلے ہی وہ یوسف کے بارے میں معلومات
حاصل کرنے لگا۔ 2 دن بعد اسے خبر ملی وہ شہر کے مدرسے میں پڑھاتا ہے، بہت نیک اور صاف دامن آدمی ہے لیکن غریب ہے، سواری بھی اپنی نہیں، کپڑے بھی سادہ، دن کا کھانا اکثر چھوڑ دیتا ہے۔ رشید نے اپنے غصے کو چھپاتے ہوئے ایک سازش تیار کی۔ اس نے گاؤں کے چاند لالچی لوگوں کو بلایا اور کہا، میں تمہیں چاندی کے 10 سکے دوں گا اگر تم یوسف کو ایسا بدنام کرو کہ وہ گاؤں سے ہی نکل جائے۔ اگلے دن بازار میں افواہ پھیل گئی، وہ شہر کا یوسف دراصل بگوڑا ہے، کہتے ہیں اس نے کسی لڑکی کو فریب دیا، وہ گاؤں کے مولوی کو بھی بلا رہے ہیں تاکہ رشتہ پکا کر لیں۔ مجید خان تک یہ خبر پہنچی تو اس کا دل بے چین ہو گیا۔ اس نے نور سے کہا، بیٹی استخارہ تو روشن تھا لیکن اب حالات بدل گئے ہیں، ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ نور خاموش رہی مگر اس کی آنکھوں میں ایک گہری پریشانی تھی۔ اسی رات مسجد کے امام صاحب مجید خان کے پاس آئے۔ بھائی یوسف جیسا شریف نوجوان میں نے کم دیکھے ہیں، یہ جو بات پھیل رہی ہے یہ سب جھوٹ اور رشید خان کے پیسے کا کمال ہے۔ مجید خان کو جھٹکا لگا، میرا سکا بھائی، میرے سکے بھائی نے؟ امام صاحب نے سر جھکایا، جی یہی ہے۔ اسی رات مجید خان نے یوسف کو بلایا، اسے گلے لگایا اور کہا، بیٹا کل فجر کے بعد نکاح ہوگا مسجد میں، تم سچے نکلے اور میرا ایمان سلامت۔ لیکن اگلی صبح جب مسجد کے دروازے کھولے گئے تو وہاں کچھ عجیب منظر تھا۔ یوسف کا تھیلا کھلا پڑا تھا اور اس میں سونے کے سکے نکلے تھے، ساتھ ایک پرچی تھی، یہ رشید خان کی طرف سے، اگر تم شادی چاہتے ہو تو یہ لے لو اور نور کو کبھی نہ دیکھو۔ یہ دیکھ کر پورا گاؤں چونک گیا، لیکن یوسف نے کیا کیا؟ مسجد کے دروازے پر مجمع لگ چکا تھا، لوگ حیران تھے، کچھ یوسف کو شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے تو کچھ رشید خان کی چالاکی پر خاموش تھے۔ یوسف نے وہ پرچی اٹھائی، ایک نظر سکوں پر ڈالی اور پھر سب کے سامنے اونچی آواز میں کہا، یہ سکے میرے نہیں، نہ میں ان کا طلبگار ہوں، عزت کے بدلے دولت نہیں لیتا اور نہ اپنی محبت کا سودا کرتا ہوں۔ اس نے تھیلا وہیں زمین پر رکھ دیا اور اپنی پگڑی کھول کر مجید خان کے قدموں میں رکھ دی۔ اگر آپ کو شک ہے تو میں یہ رشتہ ابھی چھوڑ، لیکن اگر آپ کو میرا کردار معلوم ہے تو پھر فیصلہ حق پر کیجیے۔ مجید خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے یوسف کو اٹھایا، گلے لگایا اور بلند آواز میں اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یوسف نہ صرف دیانتدار ہے بلکہ میرے خاندان کا فخر ہوگا، نکاح آج ہی ہوگا۔ لوگوں میں سرگوشیاں ہونے لگی، رشید خان کا چہرہ فاقہ ہو گیا۔ جب یوسف اور نور کا نکاح ہوا تو گاؤں کے ہر شخص کی آنکھیں نم تھیں، سادگی سے نکاح ہوا، مسجد کے صحن میں کھجور اور پانی سے دعوت دی گئی، لیکن رشید خان وہ اسی دن کے بعد تنہا ہو گیا۔ اس کا غرور، اس کی سازش سب بے نقاب ہو چکی تھی، اس کی زمینیں بیکار ہو گئیں، ملازمین چھوڑ گئے اور وہ ایک بوسیدہ کمرے میں قید ہو کر رہ گیا۔ آخری دنوں میں جب وہ بیمار تھا تو اسی یوسف نے اس کے پاس پانی پہنچایا اور کہا، دنیا میں دولت کی کوئی قیمت نہیں اگر کردار نہ ہو۔ رشید کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس نے کانپتے ہوئے یوسف کے ہاتھ تھام کر کہا، مجھے معاف کر دو بیٹا، میرا انجام میرے غرور کی سزا ہے۔ یوسف نے مسکرا کر کہا، آپ نے جو کیا اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، میں دل سے آپ کو معاف کرتا ہوں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ لالچ، تکبر اور سازش کا انجام ہمیشہ رسوائی ہوتا ہے، جبکہ سچائی، صبر اور کردار کی طاقت کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔